ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے زاہد حسین صاحب کے ساتھ۔ زاہد صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ کس طرح جو ہے وہ سرکاری جو اداروں میں چلنے والا ایک سسٹم ہے وہ کس طرح جو ہے نا آپ کی ٹانگیں کھینچتا ہے اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ ایک چیز مجھے بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں، آپ کا تو ماشاءاللہ ایک بڑا وسیع تجربہ ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا، اور کئی اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں آپ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ ادارہ ہے وہ اپنے طور پر تو بڑا گرو کر رہا ہوتا ہے، وہ شخص کاروباری شخص جو ہے وہ بہت گرو کر رہا ہوتا ہے، اس کا گھر بھی بڑا ہو جاتا ہے، اس کے ایسٹس بھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کا جو امپلائی ہے اس کا جو ہے وہ نظام اس طرح نہیں بنتا۔ لیکن ادروائز ہم اگر ملٹی نیشنل کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ملازمین بھی گرو کر رہے ہیں، وہ ادارہ بھی گرو کر رہے ہیں۔ تو کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں یہ بیسک جو خلا ہے کہ کیا ہے کہ کس طرح جو ہے ایک وہ بزنس مین اپنی ذات میں بہت ترقی کر جاتا ہے لیکن ملٹی نیشنل میں امپلائی بھی ترقی کرتا ہے؟ لیکن اس میں چھوٹا سا کلیریفیکیشن میں دے دوں کہ ملٹی نیشنل یا کسی پرائیویٹ ادارے کو آپ لے لیں تو وہ بلیو کرتے ہیں ہیڈ کاؤنٹنگ میں۔ ہیڈ کاؤنٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چارٹ بن جاتا ہے جس کو کہتے ہیں آرگنائزیشن چارٹ۔ اس چارٹ میں کہا کہ جی ہمیں 300 لوگوں کی ضرورت ہے اور یہ گیپس ان کو وہ فل کرتے ہیں۔ اس کے بعد 301 302 کے اوپر وہاں پہ پھر جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے۔ جہاں پہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے یہاں پہ تھوڑی سی سچویشن الگ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جسٹیفائی کرنے میں دیر نہیں لگاتے کہ جی یہ کرنا ہے تو کر دو، ایسا کرنا کر دو۔ اس کی وجہ سے جہاں پہ آپ کو یہ ان امپلائمنٹ کا بھی ایک مسئلہ ہے جس کو پورا کرنا ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ میں نہیں کرنا، تو اس میں ہوتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ میری اپنی فیلنگ ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے 5,000 آدمیوں کی وہاں 15,000 آدمی ہے، جہاں پہ 500 آدمی کی ضرورت ہے وہاں پہ 3,000 آدمی۔ یہاں پہ میں زاہد صاحب آپ کو رکھوں گا، مثلا یہ ہے کہ اس میں بنیادی فلسفی پہ آپ ذرا تھوڑا سا ڈسکس کیجئے گا کہ گورنمنٹ کا کام پروفٹ کمانا نہیں، امپلائمنٹ جنریٹ کرنا ہے۔ کوئی بھی ادارہ اگر وہ گورنمنٹ کا ہے اور یہ سوچ کے کرتا ہے کہ یہ فلاحی ادارہ ہے کہ یہ نوکریاں دینی ہیں، تو میں آپ سے ڈیفر کرتا ہوں۔ اس کا بنیادی میری کاروباری ادارہ جو نہیں، ہے میرا بات وہ صرف پروفٹ کو سامنے نہیں، رکھتا ہے۔ پہلی چیز یاد رکھیے کہ اگر اس ادارے میں پروفیٹیبلٹی نہیں ہے تو دس مینس کہ وہ ادارہ جو ہے وہ کاروباری ادارہ نہیں ہے۔ ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، بڑی عجیب سی چیز ہوگی کہ ستار عیدی کا نام مجھے اور آپ کو تو معلوم ہی ہے، دنیا کو معلوم ہے۔ ستار عیدی کو جب میں گوشت دینے جاتا ہوں کہ جی یہ بکرا ہے، صدقے کا بکرا ہے، تو وہ آگے سول ہاسپٹل میں 30 روپے 40 روپے کلو کے حساب سے گوشت دیتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کو تو مفت میں ملا، آپ کیوں لیتے ہیں؟ کہنے لگا کہ جی میں مفت دے گا نا تو سارے کے سارے بکرے یہ لے جائیں گے، وہ کھا جائیں گے، وہ پیسہ نہیں ملے گا۔ اب یہ 30 روپے 40 روپے جب جیب سے دیتے ہیں تو آگے حساب کتاب صحیح رہتا ہے۔ وہ پھر میں پیسہ پیٹرول میں لگاتا ہوں، وہ پیسہ میں دوسروں میں کرتا ہوں۔ تو میں ایک چیز بتاؤں کہ اگر ستار عیدی بھی نہیں کرتا، کوئی اگر گورنمنٹ کا ادارہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم صرف امپلائمنٹ دینے کے لیے بیٹھے، پروفیٹیبلٹی نہیں ہے، تو گورنمنٹ کہاں سے پیسہ لائے گی؟ یو ہیو ٹو گیو ریزلٹ۔ لیکن جب آپ لوگ ہائر ہوتے ہیں جی جی سرکاری جی اداروں جی میں جی جی تو ان کو کیوں نہیں کام پہ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ دیکھیں کہ یہیں پہ ایک غلطی ہے کہ اگر کوئی لوگ ضرورت سے زیادہ لگائے جا رہے ہیں اور ان کی ضرورت نہیں ہے تو کہاں پہ لگائیں گے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس 300 آدمیوں کی ضرورت ہے، آپ نے 800 آدمی رکھ دے، 500 آدمی کہاں پہ رکھیں گے؟ یہی ابھی ہوا ہے کئی اداروں میں جہاں پہ میں یہاں تو ہوا کہ بہت سے پرانے لوگوں کو بھی واپس 3,000 آدمی آ کے 5,000 آدمی آ کے ان کو تنخواہیں بھی دی۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس ادارے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ سارا دن کریں کیا۔ تو میرا سبمیشن یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کسی بھی گورنمنٹ ادارے کو اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو پرائیویٹ ادارے کی طرح چلائیں تو وہ ادارہ بہتر چل سکتا ہے۔ اور اگر یہی کانسیپٹ ہے کہ نہیں جی چونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے کہ جس میں اکوموڈیٹ بھی کریں، اس میں ٹالرنس بھی کریں، آپ ان میں لوگوں کی باتیں بھی سنیں کیونکہ کسی کے چاچا ماما کا بیٹا ہے، تو وہ پھر ادارہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوگا۔ اچھا زاہد صاحب، جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے پاکستان کی اکنامک پوزیشن جو ہے وہ اس میں کئی فیکٹر ہیں، آپ کا چونکہ سفارتکاری کا بھی ایک بڑا ایکسپیرینس ہے، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ کہاں تک اثر انداز ہو رہی ہے ہماری اکنامک پوزیشن کو خراب کرنے میں؟ شروع میں نے کہا تھا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اکنامک ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو میں نے اداروں پہ بھی کہا کہ جی ڈیولپمنٹ ہوگی تو نظر آئے گی۔ ملکوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، آپ کے ملک میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو مسئلے بڑھیں گے،
مسئلے بڑھنے میں کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ صحت کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، آپ کے یہ جو ہے کیا نام اس کا انفلیشن کا مسئلہ ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے وہ دو چیزوں سے پہنچا ہے۔ ایک تو وار آف ٹیررزم جو انٹرنلی شروع ہو گئی ہے، اس میں آپ کا کافی پیسہ جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جو ایڈ آ رہی ہے وہ میٹ کر رہی ہے، وہ تھوڑا میٹ کرتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ کے خرچے ہیں، آپ کے لاسز ہیں۔ آپ کو ہر وقت آج کراچی میں ہو گیا، آج لاہور میں ہو گیا، آج اسلام آباد میں ہو گیا، یہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ بند ہو گئی ہمارے جیو پولیٹیکل کی جو بات کرتے ہیں، انویسٹمنٹ لوگوں کا آنا بند ہو گیا۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی آپ آئیں اور ہمارے ساتھ یہاں پہ مل کے کام کریں۔ جب مل کے کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے آدمیوں کو سیکیورٹی نہیں ہم دے پاتے۔ میری اپنی فیلنگ ہے کہ 3-4 پرابلم بڑے سیریس ہیں۔ ایک تو یہ نیبرنگ کنٹری کا پرابلم، اگر انڈیا کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوتے تو لانگ ٹرم میں یہ بہت سیریس مسئلہ ہوگا۔ انٹینشن کی بات ہے، مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ انہیں بھی چینج کرنا ہے، ہمیں بھی چینج کرنا ہے۔ میں نے یہ جملہ اس پہ زور دے رہا ہوں، ہمیں بھی چینج کرنا ہے مائنڈ سیٹ، ان کو بھی مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے۔ دونوں طرف سے جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ اب آتا ہے افغانستان۔ افغانستان سے اگر آج فوجیں چلی جاتی ہیں امریکن، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہمارے انٹرسٹ کی چیزیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ یہاں پہ دوسری سچویشن ہوتی ہے تو کیا ہم ان کو ٹالریٹ کریں گے یا کوئی اسٹریٹجی اور بنائیں گے؟ وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب اس سے ہٹ کے ہم آتے ہیں اس طرف، یہ ایران کی طرف۔ ایران کو اس وقت پوری جو علاقے میں مڈل ایسٹ میں یا نارتھ افریقہ میں جہاں جہاں کو جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا بینیفٹ ایران کو جا رہا ہے۔ اس کا بینیفٹ یہ ایران کو جا رہا ہے کہ وہاں پہ بادشاہت یا وہ لوگ جو 40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، 30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کی حکومتیں ختم ہوں گی تو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنے گی۔ جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنے گی تو اس میں یہاں پہ یہ فائدہ ہوگا کہ ان میں ان کے انٹرسٹ کی چیزیں ہوں گی کہ جو بادشاہت کے ساتھ ان کا نہیں تھا یا ڈکٹیٹر کے ساتھ نہیں تھا۔ اب اس کے بعد چائنا کی طرف آتے ہیں۔ ہم چائنا کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں، لیکن چائنیز having soft corner for us now, they are no more the same Chinese. وہ اب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں دیکھیں کہ ہم نے اکنامک ڈیولپمنٹ میں سارا وقت لگایا، وہ آپ کو پیسے نہیں دیتے، آپ ہمارے ساتھ 2 قدم چلیں، آپ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کریں، آپ ہمارے ساتھ بزنس مائنڈڈ ہو کے چلیں۔ آپ یہ مت کریں کہ جی ہمارے آپ وہ جو ہیں ماموں کے بیٹے ہیں کہ جی آپ کے ہم پڑوسی ہیں اور ہمارا بڑا چاہتے ہیں۔ نو، وہ ینگ جنریشن جو آ رہی ہے وہ کہتی ہے کہ جی یو واک ود اس ایز اے فرینڈ، اور یہی چیز ہے دنیا میں جہاں پہ اگر آپ کو قدم بڑھانے ہیں۔ لیکن جتنے ایشوز آپ نے زاہد صاحب بتائے ہیں نیبرنگ کنٹری کے، یہ تو اتنی جلدی سالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ دیکھیے ایک چیز بتاؤں، پھر میں نے کہا آپ کو کہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ مائنڈ سیٹ اگر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی دیکھیں ایران ہے، چلیں افغانستان میں تو وار ہو رہی ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے ایک بیسک ڈسپیوٹس ہیں، ایران کے ساتھ تو ہماری جو ہے وہ ریلیشن شپ اور نوعیت کی ہے۔ کیا وہاں پہ ابھی جو ایگریمنٹس بھی ہوئے ہیں گیس کے حوالے سے، پھر ان کی آفر بھی ہے کہ گوادر کے لیے جو ہے آپ بجلی لیں ہم سے، ایران کے ساتھ ہمیں ریلیشنز میں کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ ہمارے جو خاص طور پہ جو بزنس جو آپ کے ریلیشن شپ ہے وہ کیوں نہیں ڈیولپ ہو رہے؟ دیکھیں آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، they are willing to do business with you despite this thing کہ they are good negotiator, they are difficult negotiator, they are good negotiator. آپ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگین ایسے کرنٹ انڈر کرنٹ ہوتے ہیں، آپ کو کرنے نہیں دیا جاتا، آپ کو نہیں کرنے دیا جاتا ہے کہ جن پہ سینکشن ہے ان کے ساتھ یہ نہیں کرو، ان کے ساتھ بینک کا اکاؤنٹ نہیں کھولو گے، ان کا روٹ ایسے پیسہ ہوگا، ان کا پیسہ ڈر ہوتا ہے کہ ضبط ہو جائے گا، اگر کوئی چیز ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں کہ جی انکریج نہ کریں، آپ دوسری کسی پارٹی میں چلیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ جو ورلڈ پاورز ہیں، ورلڈ پاورز جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہی ہیں وہاں پہ ان کے لیے اور ہمارے لیے اور ان کے لیے سب کے لیے پرابلم یہی ہو رہا ہے۔ ورنہ دیکھیں آپ کے پڑوس میں انڈائریکٹلی ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں، سارا وایا دبئی مال آ رہا ہے، وہ دبئی کے ذریعے مال نہیں آئے گا، آپ کو ڈائریکٹ آئے گا۔ ابھی بھی انڈیا کا مال آپ کو دبئی کے ذریعے آ رہا ہے، یہاں دبئی کے ذریعے ساری جگہ جا رہا ہے۔ تو میرا سبمیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کرنے نہیں دیا جا رہا، آپ یہ نہ کہیں۔ اچھا، یہ جو کرنے نہیں دیا جا رہا، اس میں ہماری وہی قیادت کی کمزوری ہے؟
دیکھیے ہماری پولیٹیکل قیادت جو ہے اس کی کمزوری نظر آتی ہے؟ جہاں پہ میں نے اپنے پاکستان گورنمنٹ کی قیادت کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے کہ جی بات یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو ان کے ساتھ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، میں آج بھی یہ کہ پھر میں کہوں گا جب تک ہم گھٹنوں کے بل چلتے رہیں گے ہم دوسروں کا ڈکٹیشن لیں گے، جب ہم کرال کرنا بند کر دیں گے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے اس دن یہ ڈکٹیشن ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ جو ہمارے وسائل ہیں ہم اس کے اوپر بھروسہ کریں، ہم اپنے وسائل کے مطابق جو ہے چلیں، اپنی چادر میں رہیں، اپنی چادر میں رہیں، لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو رہا۔ دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے، اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے ایران کی بات کی کہ ایران کا جو اس وقت جو صدر ہے وہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ رہتا ہے اور گھر سے کھانا لے کے کھاتا ہے اور وہ جو ہے سڑک پہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ اب بالکل ڈیفرنٹ قسم کا اس کا لائف سٹائل ہے۔ اب چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بھی جس دن یہ سمجھ میں آ گئی کہ جو قرآن آپ سے کہتا ہے، قرآن آپ سے کہتا ہے کہ گریڈ، لالچ یہ مت کرو، قرآن کہتا ہے لالچ مت کرو، آپ ان کو یو شوڈ بی ابو بورڈ، ابو بورڈ ہونے میں آپ کو یہ ہو جائے گا کہ سب آپ کو فالو کریں گے کہ یہ لیڈر ہمارا ایسا ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ ایک حکمران کی حیثیت سے یعنی ٹیم جو بھی بیٹھے میں کہ ایک ایگزامپل سیٹ کریں۔ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، چیزیں اپنے آپ ہوگی، سادگی کا سب چیزیں ہو جائیں گی۔ دیر از نو نیڈ ٹو شو اپ کہ آپ کو میں آج ایک چیز بتاؤں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، آئی واز ٹاکنگ ٹو اے سینئر پولیس آفیسر، تو میں نے کہا تمہارے پیچھے ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، ان کے پیچھے گاڑیاں ہیں چار، تو آپ کرتے کیا ہیں؟ عوام کو کیا سپورٹ کریں گے؟ کہتا ہے ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کے لیڈروں کی جان کو خطرہ ہے، سب کی جان، تو ہمارے لیے بھی ایک وین ہونی چاہیے سب کو، تو وینیں از ناٹ دا سولوشن۔ زید صاحب ہماری گفتگو جاری ہے، ایک بریک تک پہ ہمیں جانا ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔